کہ پھر میں اسی مٹی میں مل جاؤں گا، پھر اٹھتا ہوں تو یہ اقرار ہے کہ پھر میں اسی مٹی سے قیامت میں پھر سے زندہ کیا جاؤں گا۔ آپ دیکھیے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس قدر آسمان سے زمین تک اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر بندہ جانتا کہ سجدے میں جانے کے بعد اللہ سے کتنا قریب ہو گیا، کتنی نعمتیں اس کی بارش کی طرح برس رہی ہیں، تو وہ کبھی بھی سجدے سے سر کو اٹھانا پسند نہیں کرے گا۔ بائیں پیر پہ سیدھا پیر رکھ کر ایمان کا اظہار تشہد پڑھتا ہو تو یہ ہے کہ ساری دنیا میرے پیر کے نیچے ہے، لیکن تیرے احکامات ہر چیز پر، مزاج پر، عقل پر، ہر چیز پر میری زندگی کے ہر شعبے میں غالب ہے۔ تو یہ نماز پڑھیے۔ پھر نماز شب کے لیے تاکیدی ہے۔ تو پھر نماز شب کیا ہے؟ امام مولا کائنات علی مرتضیٰ صلوات اللہ صلی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز شب اگر کوئی شخص پڑھتا ہے اور یہ کبھی تندرست نہیں رہ سکتا، تندرست نہیں رہ سکتا، دیکھیے تدبیر بھی کرنا پڑے گی، تدبیر کرنا پڑے گی، اٹھنا پڑے گا۔ جب پہلے اٹھیں گے آدھا دن ضائع نہیں کریں گے تو اٹھنے کے عادی بنیں گے، اٹھنے کے عادی پڑیں گے، ڈسپلین لائف ہوگی، لائف کے اندر بے راہ روی نہیں ہوں گی۔ آج سنڈے ہے 1 بجے اٹھیں گے، ناشتہ ہو رہا ہے، یہ بے ڈھنگی زندگی، صحت بھی خراب اور اس کی معیشت بھی خراب، پورا کھانا خراب ہو جاتا اس میں، پورا کھانا، پورے گھر کے ہر افراد اگر نماز فجر پڑھنے کے عادی ہو گئے تو پھر وہ ہے مہاویرانا ارلی ٹو بیٹ ارلی ٹو رائس میک اے مین ہیلتھی ویلتھی اینڈ وائس، کہ یہ غلط نہیں ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ آپ جلدی جاؤ بستر پہ، جلدی اٹھو اور پھر ہیلتھی بھی رہتے، آپ ویلتھی بھی رہتے اور پھر صحیح اچھے رہتے، جھوٹ بھی نہیں بولتے، بڑے جنٹلمین رہتے۔ تو اس طریقے سے نماز فجر کی یہ برکتیں ہیں۔ نماز شب پڑھو تو تم میں کیا پیدا ہے کہ اللہ کی رحمت سے تم متوسل ہو جائیں گے، حکمت کے چراغ تمہاری عقلوں میں پھوٹنے لگیں گے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نماز شب سے وہ محروم رہتا ہے جو کثرت سے جھوٹ بولتا ہے۔ ایک شخص مولا کائنات کی خدمت میں آیا، کہا کہ یا علی میں نماز شب پڑھنے سے محروم ہوں، کام زیادہ ہو گیا، کام زیادہ بڑھ گیا، کاروبار زیادہ بڑھ گئے، نہیں معلوم مجھے نماز شب پڑھنے کی مہلت ہی نہیں مل رہی ہے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ انت الرجل قد قیدتک الذنوب، تو انسان ہے جسے گناہوں نے گھیر لیا ہے۔ یہ مولا فرما رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں۔ دیکھیے کون بول رہے ہیں؟ یہ مولا کی بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، میرے بھائی ناراض مت ہوئیے، یہ تو نماز شب خطا ہو رہی ہے تو مولا فرمائے تو وہ انسان ہے جسے گناہوں نے گھیر لیا۔ اب جو فریضہ ہے نماز واجب ہے، سوچئے جو فریضہ ہے، اور کتنی آسانی سے بیٹھ کر جس چیز کو اللہ نے فرض قرار دیا ممبر سے کہا جاتا ہے کہ نماز سیکنڈری، تھرڈ، آخری، پڑھو نہیں پڑھو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حسین اس نماز کے قیام کے لیے اپنی جان قربان کیے، اور کس اطمینان سے کہہ دیا جاتا ہے عزاداری افضل ہے، آنسو بہا لو، نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کا نام لیتے ایسا لگتا 3 فیس کرنٹ لگ گیا۔ کیوں؟ نماز پڑھنے سے نور روشن ہونا چاہیے، وہ کرنٹ نہیں لگنا چاہیے جس سے انسان جل کے خاکستر ہو جائے۔ عقل روشن ہونا چاہیے، انسان کی عقل روشن کرتی ہے نماز، انسان کی عقل کو بجھاتی نہیں، گل نہیں کرتی، انسان کی عقل کو روشن کرتی ہے۔ جس کی عقل بجھے گی وہی یہ کہہ سکے گا۔ کیوں نفرت ہے؟ رسول کے لیے یہ ہے کہ عجب نہیں، آپ مقام محمود تک پہنچاؤ۔ مقام محمود وہ مقام ہے قیامت کے موقوفات میں جو محمد و آل محمد کی ایسی فضیلت کا مرکز ہے جہاں پر اولون آخرین میں کسی نے بھی ایسا فصیح و بلیغ خطبہ اللہ کی حمد و ثنا کا نہیں سنا جو رسول اکرم وہاں پر وہ خطبہ دیں گے۔ جب نماز شب پڑھیں گے تو دیکھو تم میں انبیاء کے اخلاق پیدا ہوں گے۔ لاکھ صورت تمہاری کیسی بھی رہے، نماز شب اگر پڑھیں گے تو کسی بھی انسان کو میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ دن کے ضیاء میں، روشنی میں مزید نورانی دکھے گا۔ آپ کے منفعت ہے، مالی منفعت ہے، اس کے چہرے سے نور طالع ہوگا،
آپ چہرے دیکھو کہ اس کے بعد علی کے چاہنے والے، رسول کے چاہنے والے، حسین کے عزاداروں کی علامتیں چہرے سے نمایاں ہو جائیں گی۔ چہرہ بتاتا ہے نا، دل کی عکاسی کرتا ہے۔ لاکھ انسان کا رنگ اگر کم بھی ہو، اگر یہ اندر کا خلق نظیف ہے، چہرے پہ بھول پن آتا ہے، چہرے کے اوپر خود اس کے آثار اس کے عمل کے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب نعمت ہے۔ رسول جب وہاں پہ حمد و ثنا دیں گے، کریں گے، ایک نورانی ممبر رکھا جائے گا جو بہشتی زیورات سے مرصع، یاقوت، زمرد، زبرجد، یہ سب اس میں لگے ہوئے ہوں گے۔ 1000 زینے ہوں گے اور اتنے طولانی ہوں گے۔ عرش ممبر پر رسول وہاں پہ تشریف فرما ہوں گے، پہلو میں مولا کائنات بیٹھیں گے، اس کے بعد ہر نبی ائمہ بیٹھیں گے، ہر نبی اپنے مرتبہ کے اعتبار سے بیٹھیں گا، اس کے بعد رسول اکرم مولا کائنات سے کہیں گے، اور وہاں پر میدان میں سارے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ نماز شب پڑھنے سے، دیکھیے انبیاء ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، نماز شب پڑھنے سے مقام محمود پر رسول پہنچ رہے ہیں، رسول کے ساتھ مولا کائنات ہیں، 12 ائمہ ہیں، حضرت آدم سے لے کر ابراہیم سے لے کر سارے انبیاء وہاں پر موجود ہیں۔ یہ سب کا نور ایک جگہ ہے، ممبر خود نورانی ہے، ممبر خود نورانی ہے۔ اتنے انوار جب جمع ہو جائیں گے، 5 انوار کسا کے نیچے جمع ہو گئے تو جبرائیل متعجب ہو کے پوچھے، یا ربی ومن تحت الکسا، روز آنے والا جبرائیل ملک، لیکن 5 انوار ایک جگہ جمع ہو گئے تو بے ساختہ سوال کیا کہ کون ہے؟ تو اتنے انوار کا مشاہدہ کرنا تو نگاہ میں وہ صلاحیت ہونا کہ وہ مقدس انوار کو دیکھ سکے۔ نماز شب پڑھو تو پھر انشاءاللہ وہ مقام تمہیں ملے گا کہ وہاں قرب بھی ملے گا، دیدار بھی نصیب ہوگا۔ صلوات علی محمد و علی ایک پھریرا دیا جائے گا، ایک علم دیا جائے گا مولا کائنات کو۔ علم، پھریرا، لوا، یہ سارے اصطلاحات ہیں، اور جو ائمہ معصومین رسول اللہ لے جاتے تھے جنگوں میں وہ پھریرا ہوتا تھا، اور اس پھریرے کے اوپر کندھا ہوگا۔ پھریرے 3 ہوں گے، 3 تہے ہوں گی اس کی۔ پہلے اس پر لکھا ہوگا کہ اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر الحمدللہ رب العالمین لکھا ہوگا، اور رسول بلائیں گے اور علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں دیں گے۔ وہ پھریرے کی وسعت کتنی ہے، اعظم من الشمس والقمر، بعض روایت میں ہے کہ سورج سے زیادہ وسیع، چاند سے زیادہ وسیع۔ کیسے ہاتھ ہونا چاہیے اس پھریرے کو تھامنے کے لیے، اور مولا کائنات صاحب خیبر گیر اس علم کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، صدیقین ہیں، مومنین ہیں، اس پھریرے کے نیچے آ جائیں گے۔ اس مقام پر جنت کا کلیدار آئے گا، اور جنت کے کنجیاں ایک انتہائی خوش جمال رسول اللہ کو دے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ وہ کنجیاں حوالے کر دیں گے مولا کائنات کے۔ اس کے بعد ایک انتہائی محیب شکل کا انسان آئے گا، اور وہ جہنم کے وہ ملک آئے گا، وہ جہنم کے کنجیاں رسول کی خدمت میں دے گا۔ اس کے بعد مولا کائنات کے ہاتھ میں رسول اللہ وہ کنجیاں بھی دے دیں گے۔ اس کے بعد کہیں گے، یا علی انتا قسیم النار والجنہ، اے علی آپ جنت و جہنم کی تقسیم کرنے والے، اے علی صراط، پورے صراط پر سے کوئی نہیں گزرے گا مگر یہ کہ جو آپ کی محبت رکھے گا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں، صراط اتنی عارف ہوگی کون دوست ہے کون دشمن ہے۔ جو دوست ہوگا راستہ کشادہ ہو جائے گا، جو دشمن ہوگا صراط لرز کر اسے 2 ٹکڑے کر کے جہنم میں ڈال دے گی۔ صلوات علی محمد و علی عزیزان ایمان، میں نے گفتگو کو تمام کیا۔ آخری دن ہے، شب عاشور ہے، آپ میں بھی سننے کا وہ جذبہ ہے، میں بھی سناتا رہا، لیکن آدھی سے زیادہ گفتگو میں نے نہیں سنائی، اس لیے کہ لامتناہی ہے سلسلہ۔ سب کا جواب ایک ہی ہے، یہ کہ دیکھو کچھ ہو، بچوں کے لیے ایک ہی تاکید ہے کہ یہ وہ چیزیں جتنے بھی بیان کی جا رہی ہیں وہ آپ کا جاننا، سننا، تحقیق کرنا آپ کے اوپر منحصر ہے، وقت ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، لیکن جو مولا کو پسند ہے کرو، جو مولا کو پسند نہیں ہے مت کرو۔
اگر مولا کو نماز پسند ہے نماز پڑھ لو، مولا کو روزہ پسند ہے روزہ رکھ لو، مولا کو واجبات پہ عمل کرنا پسند ہے واجبات پہ عمل کرو، مولا کو محرمات نہیں پسند ہے مت کرو، واجب پہ عمل کرو، حرام سے بچو، مولا کی محبت رکھو، از ایکول ٹو جنت، اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ واجب پہ عمل کرو، حرام سے بچ جاؤ، یہ دنیا آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، خرافات ہوتے رہیں گے، بکواس ہوتی رہے گی، لیکن قرآن قیامت تک تبدیل ہونے والا نہیں ہے، قیامت تک امینڈمنٹ ممکن نہیں ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے، لوگ آئیں گے جائیں گے، زمانہ بدلتے جائے گا، ہر زمان کے لیے، ہر مقام کے لیے، ہر مکان کے لیے قرآنی تعلیمات ایک ہی ہے۔ جو نماز رسول پر فرض تھی، رسول کے کتنے خدمات ہیں، 1,23,999 پیغمبروں کی خدمات ایک طرف، رسول کی خدمات ایک طرف، ان پر نماز ثابت نہیں ہے۔ علی مرتضیٰ کی ایک ذر ثقلین سے زیادہ افضل، ان پہ نماز ثابت نہیں ہے۔ میں خالی سو کالڈ رشتہ جمع لے کے کہوں نماز نہیں پڑھے تو چلتا، یہ کس کی صدا ہے؟ رسول کی بات ہے، نبی کی بات ہے، علی کی بات ہے، امام حسین سے ہے یا شہزادی کونین سے ہے، کس سے ہے یہ روایت؟ چلو جانے دیجیے، ابو ہریرہ سے رہی، کوئی ایسی روایت ملتی ہے جو ابو ہریرہ کی بھی کیوں نہ ہو تو بتا دیجئے، چلو اس کو بھی مان لیں گے کہ بھئی یہ روایت موجود ہے۔ نہیں، یہ ظلم ہے، سرتاپا ظلم ہے۔ دیکھو انسان کے عقل کا آخری کرن شعور باقی رہنے تک بھی نماز ثابت نہیں ہے۔ اللہ کو دنیا و ما فیہا میں انسان سب سے زیادہ عزیز ہے۔ جتنے شریعت کے احکامات ہیں انسان کو سہولت پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہے، اور وہاں پر اللہ نے احکامات کو نرم کیا ہے۔ تم کھڑے رہ کے پڑھنا واجب ہے، عمدن بیٹھ کے پڑھیں گے نماز باطل، وضو کر کے پڑھنا واجب ہے، نہیں کر کے پڑھیں گے نماز باطل، غسل کی ضرورت ہے کر کے پڑھنا واجب ہے، نہیں کریں گے تو نماز باطل۔ اگر اے بندے تیرا مرض بڑھنے کا احتمال بھی ہے تو غسل مت کر تیمم کر لے، تو وضو مت کر تیمم کر لے۔ کھڑے ہو کے پڑھنے میں تجھے تکلیف ہے، بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے پڑھنے میں تکلیف ہے، لیٹ کے پڑھ، لیٹ کے پڑھنے میں داہنی جانب نہیں لیٹ سکتا بائیں جانب لیٹ، بائیں جانب نہیں لیٹ سکتا چت لیٹ کے پڑھ، چت لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھ، زبان سے نہیں پڑھتا اشاروں سے پڑھ، مگر پڑھ اس لیے کہ واجب ہے۔ یہ ہماری بھلائی کی ضمانت ہے، ہم میں کتنی اس میں بھلائی ہوں گی۔ دیکھیے آپ مقامات مقدسہ گئے، جا کے آئے، بیت المقدس گئے، امام علی کے مزار پہ گئے، نجف اشرف گئے، آپ کاظمین گئے، خراسان گئے، مشہد گئے، کہیں بھی گئے، آنے کے بعد پوری گفتگو سناتے ہیں، ہم ایسا گئے، یہاں سے یہاں گئے، یہ سواری میں گئے، یہ روضے کی یہ نورانیت ہے، یہ زری کے اطراف مومنین کا اتنا ہجوم ہے، ایسا نورانی ماحول ہے، ایسی معطر خوشبو ہے، ایسے ایسے جو ہے لوگ ہیں، علماء کی یہ کیفیت ہے، نماز کی یہ کیفیت ہے، ہم خانہ کعبہ گئے، حج کو گئے، اس کی یہ کیفیت ہے، یہ ساری چیزیں آپ بیان کرتے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبروں میں ایک نبی کو معراج حاصل ہوئی، ہمارے نبی کو، وہ معراج پہ گئے، آنے کے بعد سارے واقعات سنائے ہوں گے نا، مولا کائنات سے سنائے، اصحاب سے سنائے، سب سے سنائے، اس کے بعد کہا کہ تم میری امت سے ہو، محروم نہیں رہ سکتے، تمہارے لیے بھی معراج ہے، دیکھو الصلاۃ معراج المومن، تو نماز پڑھ لو، یہ مومن کی معراج ہے۔ ارے اب اس سے بڑھ کے آپ کو اور کیا چاہیے؟ بہت آسانی سے میں نے آپ سے کہہ دیا، تم پڑھو، دیکھو تم کس مقام پر پہنچتے۔ نماز پڑھو، تمہاری پیشانی خاک پر جھکے گی لیکن تمہارا مقام عرش معلیٰ پر پہنچ جائے گا۔ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، ایک صلوات پڑھ دیجیے اللہ۔ اب بتائیے یہ حدیث تو بین الفرقین ہے، سب مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی۔ اب اس اتنی بلند چیز کو اتنا پستی میں لا کے ڈال دینا، کوئی پست نسل پست ذہنیت رکھنے والا ہی ڈال سکتا ہے۔ رسول کی نگاہ میں اتنی بلند چیز اور ہماری نگاہ میں اتنی پستی، اتنی گندگی، کیوں؟ آپ دیکھیے بڑی منصوبہ بند سازش ہے، کسی اور چیز کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں، کس چیز کی ضرورت ہے؟ لباس کی،
نماز پڑھیں تو لباس ہو، لباس ہو تو آپ کا مباح و غصبی نہ ہو. آپ برائی سے کیسا رک رہے ہیں، دیکھیے طہارت کو کیسے حاصل کر رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ طاہر ہو، بدن طاہر ہو، وضو کی طہارت ہو، غسل کی طہارت ہو، لباس کی طہارت ہو، نجاست نہ ہو، اس میں پاک ہو، پاکیزہ ہو، صاف بھی ہو. میلا پن ہو سکتا ہے، میلا پن ہو سکتا ہے، پاک ہو سکتا ہے، صاف ہو سکتا ہے، لیکن نجس ہو سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے بات. لیکن دیکھو نظافت علامت ایمان میں سے ہے، نظافت ایمان میں سے. صاف لباس پہنو. تم غریب ہوں گے، 2 لباس ہوں گے، دھو کے پہنو، گندا مت پہنو، گندا مت رکھو. نظافت، پاکیزگی، صفائی اسلام کی تعلیمات ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. تو تم جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی تمہاری مباح ہونا چاہیے. اب اس کے بعد کوئی کرایہ دار مکاندار کو نہیں ستائے گا اگر نماز پڑھتا ہے، کیونکہ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں غصب اور مباح میں بہت بڑا فرق ہے. غصب میں نے جیسے کہا ان کا آغاز ہے ان کے مذہب کا جنہوں نے اہل بیت کا حق غصب کیا. ہمارے پاس مباح ہونا، ایک اینٹ بھی اگر مسجد جیسے مکان میں اللہ کے لگائی گئی غصبی ہے تو نماز جائز نہیں. اتنی احتیاط ہے، غصبی نہ ہو تو چوری سے بچ گیا انسان، جھوٹ سے بچ گیا، اور جو ہے غصبی مال سے غصب کرنے سے بچ گیا. پاکیزگی ہے نہیں، یہی نہیں. تم جس مقام پہ نماز پڑھ رہے ہو وہ بھی غصبی نہ ہو. تم جس مقام پہ وضو کر رہے ہیں وہ پانی غصبی نہ ہو. تمہارا ہاتھ اگر جا رہا ہے کسی کی بالکنی میں تو وہ فضا بھی غصبی نہ ہو. ایک نماز کے پیچھے کتنی احتیاطیں ضروری ہے. نماز کو نکال دو، احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. اب جو بھی چیز کر لے انسان، نماز پڑھا تو ہے نہیں، آپ پاک رہو. غسل کیوں ہے پاک؟ اگر انسان کو غسل واجب ہو گیا، جنوب ہو گیا، غسل کیوں واجب ہے؟ نماز کے لیے واجب ہے. جب نماز پڑھتے ہی نہیں تو ان کے پاس دھیرے دھیرے غسل بھی چلے جائے گا. اس لیے کہ غسل کیوں کرنا ہے انسان؟ نماز کے لیے. نماز جب نہیں پڑھتا ہے تو پھر وہ نجاست، طہارت، پاکیزگی کسی کا بھی کوئی اس کے اندر شعور، احساس باقی نہیں رہے گا، بالکل احساس باقی نہیں رہے گا. تو عزیزان گرامی، نماز شب کے فوائد میں ایک فائدہ یہ ہے، جس جگہ پر نماز شب ہوتی ہے وہاں پر اللہ اپنے عذاب کو موقوف رکھتا. اس خطے پر جہاں پہ اللہ کو عذاب نازل کرنا مقصود ہوتا ہے وہ علاقے کے لوگ نماز شب سے غافل ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں. گفتگو تمام کیا. ہاں، شب عاشور ہے، امام حسین سید الشہداء کی شہادت ہے، شہزادی فاطمہ الزہرا کو پرساد دینا ہے. ہاں، وہ حسین کتنا عبادتوں کا عاشق تھے، کتنی زیادہ عبادتوں کو پسند کرتے تھے. یہ فطری بات ہے، انسان زندگی میں کوئی چیز ہو وہ فراموش کر سکتا، لیکن آخری اگر اپنے باپ کی کوئی وصیت ہے تو فراموش نہیں کر سکتا کہ میرے باپ کے آخری جملے تھے یہ. اب امام حسین علیہ السلام رات بھر سارے امام حسین کے صاحب ساتھی آقا حسین بن علی نماز میں مصروف ہے. خیام اہل بیت سے روایتوں میں ہے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے. سب اللہ کے ذکر میں مصروف تھے. سارے لوگ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود ایسے چہرے چمکدار تھے جیسے جیسے راوی کہتا ہے حسین پر مصیبتوں کا اضافہ ہوتا جاتا تھا، حسین کا چہرہ اور زیادہ سے زیادہ نورانی نظر آتا تھا. حسین نے کربلا کے میدان میں ان تمام مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے ایسے کربلا کے واقعات میں اپنی شہادت کو روشن کیا، نورانیت کیا کہ قیامت تک لوگ حسین کے یاد سے، ذکر سے ہدایت پاتے رہیں گے. اب یہ رات کی تاریکی تھی. ایک مرتبہ کیسے کیسے جانثار تھے. دیکھا کہ حسین کا ایک جانثار خیمے سے نکلتا ہے. یہ دیکھ کر کہ آقا حسین عقب خیمہ سے دور تشریف لے جا رہے ہیں، احساس ہوا کہ دشمنوں میں حسین گھیرے ہوئے ہیں اور لوگ ایسا نہ ہو آقا حسین کو تنہا پا کر کوئی جسارت کرے، آقا حسین کی شان میں گستاخی کرے. یہ نافع ابن ہلال تھے. نافع ابن ہلال پیچھے پیچھے آقا حسین کے قریب پہنچے. جب قریب پہنچے تو قدموں کی آہٹ آئی. رات کا سناٹا تھا،
تاریکی تھی، حسین پیچھے جا رہے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن پیچھے سے آئے۔ حسین کو بیویوں کا بڑا خیال تھا، ایسا نہ ہو کہ بیویوں پر کوئی ظلم کرے، شہزادیوں پہ کوئی ظلم کرے۔ حسین جائزہ لینے کے لیے گئے، آہٹ آئی، کہا کہ کون؟ کہا کہ فرزند رسول میں ابن ہلال ہوں، نافع ابن ہلال ہوں۔ کہا کہ ابن ہلال کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ آقا کو دیکھا کہ تنہا جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کوئی گستاخی کرے اس لیے آ گیا۔ کہا کہ دیکھو ہلال، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، یہ جو پتھر ہے نا، پتھر کے پیچھے تم چھپ جاؤ، جو پہاڑ ہے تمہاری جان بچ جائے گی۔ کہا کہ دیکھو یہ لوگوں کو تم سے کسی سے کوئی سروکار نہیں، چاہتے ہیں کہ صرف حسین کا سر تن سے جدا کرے۔ تم میرے خاطر کیوں اپنی جان دیتے؟ جبکہ تم مر گئے، تم شہید ہو گئے، تب بھی حسین بچنے والا نہیں ہے، لہذا تم اپنی جان بچا لو۔ فرزند رسول روز قیامت رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کہ ہم شفاعت کریں گے، ہم سفارش کریں گے، ہم کہیں گے ہمارے کہنے سے گئے حسین، بعض سوال کیے بعض لوگوں سے تاکہ ان کی معرفت ہم کو دلائے۔ بھائی امام ایمان نہیں جانتے تھے کہ اب جو ہے وہ جانے والے نہیں ہیں، لیکن یہ سوال کیا کہ تم چلے جاؤ ہم شفاعت کرائیں گے۔ کہا کہ فرزند رسول آپ کی بات پر بات کرنا دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے مترادف ہے، لیکن اے فاطمہ کے لال، آپ کے دل پر یہ بات ظاہر ہے کہ میری کیفیت خلق کی کیا ہے۔ آپ جانے کا نام مت لیجئے، اگر کوئی میرے تن سے سر کو 70 مرتبے جدا کرے تب بھی میں اپنی جان کی حفاظت کی نہیں سوچوں گا، آپ پر قربان ہو جاؤں گا۔ حسین نے یوں ہی نہیں قصیدہ پڑھا جیسے اصحاب و اعزاء ملے کسی کو نہیں ملے، یہ اصحاب کی کیفیت تھی، یہ اصحاب کی کیفیت تھی، اور ضعیف تھے تو اتنے ضعیف تھے، کربلا کے میدان میں مختلف قسم کے لوگوں کا مجموعہ تھا، غلام تھے، آزاد تھے، مختلف مقامات کے، کوئی حضرموت کا تھا، کوئی کوفے کا تھا، کوئی مدینے کا تھا، کوئی کعبے کا تھا، مختلف مقامات کی نمائندگی ہو رہی تھی، اور یہاں پر آقا حسین نے دیکھا کہ ضعیف ہیں، کیسے ضعیف ہیں، پلکیں ڈھل چکی ہیں، لوگوں سے کہتے کہ پلکوں سے بالوں کو باندھو تاکہ راستہ سجائی دے، تاکہ راستہ دکھائی دے، اور پھر ہمارے ہاتھ سے تلوار باندھو تاکہ ہاتھ اٹھے تو تلوار بھی اٹھے، جب ہمیں سجا دو تو گھوڑے پہ سوار کر دو، اور ہمارے شکم سے گھوڑے کی پشت سے رسی سے باندھو تاکہ جب گھوڑا چلے تو ہم اولال ہو کے نیچے نہ آنے پائیں۔ کیسا جذبہ ہے امام حسین کی نصرت کا، جذبہ کیسا ہے، کیا ہے؟ 3 دن کی بھوک ہے، 3 دن کی پیاس ہے، لوگوں کے اوسان خطا ہو جاتے، لیکن اللہ نے جانثار امام مظلوم ان کی صحبت کا کیا اثر ہوا دیکھیے، نہ 3 دن کی بھوک انہیں متزلزل کر رہی ہے، نہ 3 دن کی پیاس کر رہی ہے۔ آقا حسین دور سے یہ منظر دیکھا کہ ان کا یہ ارادہ ہے، یہ تیاری ہے، حسین نے بلایا نہیں، بنفس نفیس خود پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد خود حسین پہنچ کے مخاطب ہوتے ہیں۔ کیسے مخاطب ہوتے ہیں؟ صاحب خلق عظیم کے وارث ہے نا، کیسی کریمانہ اخلاق۔ چچا آپ پر جہاد ساقط ہے، اتنے ضعیف ہیں، یہ کہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ فرزند رسول ایسے مت کہیے، اللہ نے ہمیں آج تک زندہ اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ پر قربان ہو جائے، آپ پر قربان ہو جائے، اطراف میں طواف کرتے، اجازت لیتے، میدان میں جاتے، جب تک کافی اشقیاء کو واصل جہنم نہ کر لیتے اس وقت تک جام شہادت نوش نہ کرتے۔ یہ تو یہ اصحاب کی، یہ اعزاء کی، یہ لوگوں کی کیفیت یہاں ضعیفی حائل تھی نہیں تھی، ایمان کے اعتبار سے ایسے لگتے جیسے علی اکبر کی انگڑائی لیتی ہوئی جوانی۔ اب ایسے میں حسین کا ایک جان نثار تھا، نام یاد رکھیے، ابو ثمامہ سیداوی، امام حسین کے ساتھ سارے مصیبتوں میں شریک تھے۔ یہ شخص نے دیکھا کہ جنگ بڑی زور سے چل رہی ہے، عروج پہ ہے، لاشیں آ رہی ہیں، لوگ لڑ رہے ہیں، ادھر کے بھی لوگ قتل ہو رہے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ کی، دیکھا کہ عین وقت زوال ہے، کربلا سے ہمیں کیا درس مل رہا ہے، اہل بیت حسین کربلا والوں کے مصائب میں بھی کیسے شریعت زندہ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے سارے مخاطر میں یہ مل جائے گا آپ کو کہ روز عاشور
میدان کارزار گرم تھا، جنگ نقطے عروج پہ تھی، لاشیں آ رہی تھی، وقت زوال تھا۔ حسین کا ایک صحابی جس کا نام ابو ثمامہ سیلابی تھا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا تو عین اول وقت زوال ہے جو نماز ظہر کا وقت ہوا۔ ایک مرتبہ آقا حسین کی خدمت میں پہنچا، پہنچنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا، کہا کہ فرزند رسول نہیں معلوم پھر نماز وہ بھی جماعت سے نصیب ہو یا نہ ہو، یہ عین وقت زوال ہے، کیا ہی بہتر ہوگا کہ آپ جماعت سے نماز پڑھا دیں، ہم آپ کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھیں۔ اصحاب حسین کا کیا مقام ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، اپنے صحابی کے قول کی تصدیق کی، اب حسین اس کے لیے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، آیا شہید ہونے کے لیے، آیا جان نثاری کے لیے، آیا قربان ہونے کے لیے، آیا اسلام کا دفاع کرنے کے لیے۔ حسین دعا کن الفاظ میں دیتے ہیں؟ یا ابو ثمامہ سیلابی ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، اے ابو ثمامہ سیلابی کیا بہتر وقت تم نے نماز کو یاد دلایا، اللہ تمہارا شمار نماز گزاروں میں فرما۔ صاحبان ذوق جن کی نگاہ قرآن پہ ہے، ابراہیم کی اس دعا پر خود بخود پہنچ جائیں گے۔ ابراہیم خانہ کعبہ کو بلند کرنے والے، ابراہیم تاج خلت سے سرفراز ہونے والے، ابراہیم اولی العزم پیغمبر ہیں جس کی نسل سے 50,000 انبیاء ہو گئے۔ ابراہیم وہ ہیں جو منصب امامت تک بھی پہنچے، لیکن ابراہیم کی یہ دعا تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ پروردگار اتنے احسانات کیا، اسماعیل و اسحاق جیسے بیٹے دیا، میری دعا تجھ سے یہ ہے میرا شمار، میری اولاد کا شمار نماز گزاروں میں فرما۔ ابراہیم کی تمنا تھی، حسین کی اپنے جان نثار کے لیے یہ سند تھی، یا ابو ثمامہ سیلابی ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، تم نے کیا بہتر وقت میں نماز کو یاد دلایا، اللہ تمہارا شمار نماز گزاروں میں فرما۔ حسین نے اپنے اس صحابی کی اس دعا کو قبول کی۔ کربلا کے میدان میں جبکہ میدان جنگ گرم تھا، امام حسین کی قیادت میں سب بندی، نماز خوف تھی، نماز جنگ کے اندر جو آداب ہوتے وہ تھی۔ جو اصحاب تھے ان میں سے سعید بھی ایک تھے جو حسین کے سامنے ٹھہر گئے تھے، امام حسین کے سامنے ٹھہر گئے تھے، اس لیے کہ ظالموں میں اتنی حیا کہاں سے تھی کہ حسین کی اس عبادت کا احترام کرتے، نماز کے اس رکن کا احترام کرتے نہیں۔ اب نماز شروع ہوئی، حسین نے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھی، ادھر سے دشمنوں کی طرف سے تیر کی بارش ہوئی، کوئی تیر آتا تو کیسے جانثار تھے، سعید نے کوئی تیر کو عجب نہیں اپنے ماتھے پہ لیا، کوئی تیر کو اپنے رخسار پہ لیا، کوئی تیر کو اپنے سینے پہ لیا، کوئی تیر کو اپنے بازوں میں لیا، کہیں نہیں ہے۔ دوران نماز حسین نے اس حقیر کی نگاہ سے نہیں گزرا کہ حسین شہید ہو گئے، کوئی تیر سعید سے ہٹ کر حسین تک پہنچا۔ دیکھیے کیسے لوگ تھے جس کی تعریف قرآن کہتا ہے کہ بنیان مرصوص، جیسے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار جس پہ گولہ بارود کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ ایسے مجاہد اکبر تھے کہ تیر چل رہے تھے لیکن حسین کے جسم کو زخمی ہونے نہیں دیا۔ لیکن جب نماز ختم ہوئی، شہید کیورا کے زمین پر آئے، حسین نے ان کو ان کے سر کو اپنے آغوش میں لیا، بڑی حسرت سے کہا آقا میری آرزو تھی کہ آپ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر، نہیں معلوم میرا شمار شہداء میں ہوا، یعنی اے سعید تمہاری ماں نے کیا اچھا نام سعید رکھا، ارے کاش تم دیکھ سکتے تو میری ماں فاطمہ الزہرا تمہارے حق میں دعا کر رہی ہے۔ جزاکم ربکم ھذا دارو۔ ایک عجیب و غریب منظر تھا کربلا کے میدان میں، روز عاشور ہے، کاش ہمارے درمیان میں حسین کی پرسے کی مجلس کے فوری بعد جو بھی ذاکر ہو وہ حسین کے اس عمل کی تعصیب کرے اور ہمارے قوم کے افراد ایک اجتماعی عبادت کرتے ہوئے اس کی شبیہ بن جائیں، جو ابو ثمامہ سیلابی کی بات کو حسین نے مان کر کربلا میں ایک حقیقت پیش کیا تھا۔ ہاں زادارو، اب اس کے بعد یہ نوبت بھی آئی کہ ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجا گھوڑے سے گرے، اب حسین ان کی عیادت کے
کے لیے گئے، ساتھ میں رجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر بھی تھے، امام حسین نے خود ان کو رجل الفقیہ کا خطاب دیا تھا۔ اب دونوں گئے، دیکھا کہ مسلم کے جسم سے خون بہ رہا ہے، رمق برابر جان باقی ہے۔ اللہ اللہ کیا مقام دیا تھا کربلا والوں کو، اللہ نے کیا اختیار دیا تھا اس نصرت خدا کے ناصرین خدا کو، ناصرین رسول کو، ناصرین حسین کو، ناصرین اسلام کو، کہ دیکھیے ایک مرتبہ حبیب نے دیکھا اب دم نکلا چاہتا ہے، وہاں پر فقہ کا مسئلہ چھیڑ دیا، کہا کہ اے مسلم اگر یقین ہوتا تم میرے پاس زندہ رہنے والے ہو تو تم سے کہتا کہ وصیت کر لو، اس لیے کہ وصیت کا کرنا شریعت میں واجب ہے۔ ایک مرتبہ جو دم ٹوٹ رہا تھا، مسلم نے اپنے اختیار سے اس دم کو قابو میں کیا، اے سلیمان آپ کو ساری روئے زمین پر، پرند پر، چرند پر، جن پہ اللہ نے حکومت دی تھی، آپ عصا کا ٹیکا لگائے ہوئے صرف اتنی استدعا کیے تھے کہ بیٹھ جانے کی اجازت دے دو، اجازت نہیں ملی۔ اور شہدائے کربلا کے اختیار کو دیکھو اور ان کا کتنا شعور اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ایک مرتبہ جیسے حبیب نے کہا، مسلم نے حسین کو سر سے پیروں تک غور سے دیکھا، مطالعہ کیا، ایسا نہ ہو غلط ہو جائے، یہ مطالعہ کیا، جائز جا دیا، کہا کہ یا حبیب تم مجھے کہتے ہو کہ وصیت کروں بیوی کے متعلق، بچوں کے متعلق، گھر کے متعلق، جائیداد کے متعلق، نہیں، کہتے ہیں یا حبیب اوصی کا لحاظ الغریب، مجھے وصیت کرنا، یہ میرا غریب حسین تمہارے ساتھ ہے، تم گواہ رہنا، اس حالت میں جا رہا ہو، میرے آقا کے جسم پر کوئی زخم نہیں، میری وصیت تم سے یہ ہے قبل اس کے کہ حسین زخمی ہو، اپنے آپ کو قربان کر دو، اپنے آپ کو نثار کر دو۔ کیسا جذبہ تھا، تو بلحاظ مقصد کربلا میں ایک نہیں 72 حسین نظر آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ نوبت بھی آئی، وہ منزل بھی آئی کہ دیکھتے دیکھتے سب ختم ہو گئے، نہ عباس ہے، نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ اون محمد ہے، نہ مسلم ابن اوسجا ہے، نہ حبیب ہے، نہ سعید ہے، اب یکو تنہا حسین ہے۔ اور کربلا کے میدان میں ایک مرتبہ آواز استغاثہ بلند کی، آواز استغاثہ بلند کرنا تھا، حسین کے سمے مبارک میں آواز آئی، اہل بیت کے گریہ کی، حسین میدان سے واپس گئے، خیمے میں پہنچا، کہا کہ بہن زینب میں نے آپ سے کہا ہے میرے جیتے جی آواز بلند کر کے گریہ مت کیجیے، یہ اشقیاء شماتت کرتے ہیں، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ کہا کہ بھیا 2 بجے ہوئی کہ جب آپ آواز استغاثہ بلند کیے، ایک مرتبہ آپ کا بیمار امام لڑکھڑاتے ہوئے تلوار لے کے چلنے لگا، ہم نے کہا کہ بیٹا سجاد، کہا کہ مفتی اماں آپ دیکھتے نہیں میرا بابا کس غربت سے آواز دے رہا ہے، ارے میں زندہ رہوں، میرے باپ کی نصرت کو نہ پہنچو۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ دوسری وجہ یہ ہوئی کہ آپ کا یہ 6 مہینے کا بچہ ارے قیمت پھاڑ کے اپنے تئیں جھولے سے نیچے گر گیا۔ حسین نے دیکھا، بڑی غور سے دیکھا، وہ پھول جیسا بچہ کیسا مرجھایا ہوا ہے، جس کی آنکھوں میں سیاہ حلقے پڑ چکے ہیں، زرد رنگ ہو چکا ہے، ہونٹ پپڑائے ہوئے ہیں۔ اب حسین نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے زینب اس بچے کو مجھے دے دو۔ رباب سے کہا کہ میں لے جاؤں گا، ماں ہے نا، ماں کی ممتا ہے، ہمیشہ یہی سوچے گی کہ یہ ظالم لاکھ ظالم ہو، ان میں کوئی صاحب اولاد بھی ہوگا، میرا بچہ پیاسا ہے، کوئی رحم کر کھا کے پانی نہیں، عجب نہیں کوئی دودھ بھی دے دے۔ اسی جذبے کے تحت عجب نے رباب نے حسین کے حوالے کیا۔ اب حسین علی اصغر کو لے کے چلے اس انداز سے کہ چلچلاتی دھوپ ہے، کربلا کے میدان میں اتنی شدت کی دھوپ تھی، بعض روایت کہتے ہیں کہ دانہ خاک پر ڈال دیا جائے تو کھیری بن جائے۔ اب حسین بچے کو کہیں دھوپ کی تمازت سے بچہ اور نہ سلگ جائے، حسین نے ابا کے دامن سے اڑا دیا اور سینے سے لگایا۔ اب چلے، ظالمین یہ سمجھے کہ کوئی قرآن لا رہا ہے، حسین اب شاید قرآن لا رہے ہیں تاکہ یہ لوگ رہن کھائیں، جنگ بند کر دیں، یہ تو شفیق الخلق تھے، لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا تو دیکھا کہ ایک پھول جیسا بچہ مرجھایا ہوا۔ اب حسین
وہاں پہنچنے کے بعد حسین کہتے ہیں اے اشیاء کوفہ و شام، تمہارے ذہن ناقص میں اگر حسین خطابہ ہے کسی قوم و قبیلے کا اس دن کا بچہ تو قصوروار نہیں ہوتا، دیکھو میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں یہ بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اسے پانی نہیں ہے، اگر تم تھوڑا پانی اسے پلا دو۔ حسین نے غذا کی فرمائش نہیں کی، کہا کہ تھوڑا پانی اسے پلا دو، اس قریب ہے کہ اس کی جان نکل جائے۔ لوگوں نے تصدیق نہیں کی۔ حسین نے کہا ٹھیک ہے، جلتی ہوئی خاک پر ابا کو بچھایا، علی اصغر کو لٹایا، کہا کہ تم خود پلا دو، تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر اس بہانے بچے کے میں پانی پی لوں گا۔ کسی نے علی اصغر پر رحم نہیں کھایا۔ حسین نے اس بچے کو لیا اور اس کے بعد بلند کیا۔ ایک تصدیق رسول کی کفار نہیں کرتے تھے، تو مولا کے رسول اللہ کے دل کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ نے کہا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده العلم الکتاب، اے حبیب آپ دل تنگ مت کیجئے، آپ کی بات کی تصدیق نہیں کرتے، آپ کے قول پر عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ دل تنگ مت کیجئے، میں کافی ہوں، وہ کافی ہے جو صاحب علم کتاب علی ابن ابی طالب کافی ہے، آپ یہ لوگ تصدیق نہیں کرتے، پرواہ مت کیجئے۔ اب وہ علی کا پوتا یہ بھی علی اصغر تھا، کہا کہ حسین نے بیٹا میں ان سے کہتا ہوں تم پیاسے ہیں، میں کہتا ہوں تم بھوکے، یہ تصدیق نہیں کرتے، تم حجت خدا کے فرزند ہو۔ علی اصغر نے کس شان سے تصدیق کی اپنے باپ کے کلمات کی۔ ایک مرتبہ علی اصغر نے ہونٹوں پر جو سکے ہوئے تھے، ننھی سی زبان، خشک زبان، جیسے بنائی ایک انقلاب آ گیا۔ لوگ جو گھوڑے میں سوار تھے کود کود کے دھاڑے مار کے چہرے موڑ کے رونے لگے، ادھر سے مرنے ساتھ نے کہا اقطع کلام الحسین، ارے ہائے وہ تین ٹاک کا تیرے سے شعبہ، تیر چلا ازادہ رہو۔ حسین علی اکبر زخمی ہونے کے بعد لاشے پہ پہنچے، دیکھا برچھی کا پل ہے، عباس کے شانے منقطع ہونے کے بعد دیکھا شانے جدا ہے، قاسم کا لاشا پامال ہونے کے بعد دیکھا پامال ہو چکا ہے، پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، برچھی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن علی اصغر کو اتنا قریب سے دیکھا، ارے بچہ ہاتھ پر باپ کے منقلب ہو گیا۔ حسین کے قلب پر جو صدمہ تھا یہ احساس تھا، ہائے میں نے رباب سے وعدہ کیا پانی پلا کر لاؤں گا، کیا صورت سے جب حسین مقتل سے کربلا کے خیمے کی طرف چلتے، خیمے سے مقتل کی طرف لوٹتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، عجیب و غریب منزل تھی۔ حسین آگے بڑھتے، جب میں یہ احساس جاتا میں علی اصغر کو کیسے لے جاؤں، پھر پلٹ جاتے، پھر چلتے ہمت کر کے، ارے ماں سوچ رہی ہوگی پانی پی کے آیا، ہائے میرا بچہ تو پانی نہیں پیا، حسین پلٹ جاتے، پھر چلتے ہمت کر کے، ہائے ماں سمجھ رہی ہوگی جب نے میرا بچہ دودھ پی کے آیا، لیکن پھر حسین دیکھتے نہیں بچے کا دودھ تو نہیں ملا، بچہ خون ابل رہا ہے، ہمت کر کے حسین جب پہنچے، یہ 7 مرتبہ اعمال عاشورہ کا عمل بن گیا، جز بن گیا جو حسین کا عمل تھا۔ اب حسین جب وہاں پہنچے، آواز دی بہن زینب رباب کو لیتی آنا، رباب آئی، حسین کے عمل کو دیکھا کہ بدستور ابا ڈھکی ہوئی ہے، دل دھڑکنے لگا، لیکن ماں ہے، یہ احساس عجب نہیں ہوا ہوگا، نہیں میرا بچہ تھکا ہوا 3 دن کا بھوکا پیاسا، بچے کو پانی مل گیا نا، اس لیے بچہ سو گیا ہوگا، عجب نہیں یہ احساس جاگا، نہیں کچھ لوگ پانی کے ساتھ دودھ بھی دے دیے ہوں گے، بچہ سیراب ہو گیا، تھک گیا، اس لیے سو گیا ہوگا۔ حسین نے تلقین کی صبر کرو گی، صبر کی تلقین لی، حسین نے جب اطمینان لیا، حسین کی زبان سے جب یہ نکلا تو رباب زندہ رہ سکی، ورنہ جو منظر رباب نے دیکھا، جیسے ابا کا دامن ہٹا تو رباب نے ماں نے کیا منظر دیکھا، بچے کی باجھیں بھری ہوئی تو ہیں، ارے دودھ یا پانی سے نہیں، خون بن رہا ہے، صرف چیخ مار کے بیٹھ، اے میرے لال تیری عمر کے بچے بھی کیا سوا کیے جاتے ہیں،
جزاکم ربکم آزادانو. اب حسین کے پاس کوئی نہیں تھا. اب حسین سب سے وداعی حاصل کیے, سب سے رخصت حاصل کی. اب اس کے بعد حسین نے کچھ وصیتیں زینب اولیاء مقام سے کی, کچھ وصیتیں امام سید الساجدین سے کی. کربلا میں 2 زینتیں تھیں, ایک عبادتوں کی زینت زین العابدین علی بن الحسین, ایک زینب اپنے باپ کی زینت زینب تھی. یہ 2 وصیتیں کی اپنی بہن سے وصیت کی. بہن آج کی شب دیکھو تم تنہا رہو گی, ہمت سے کام لینا, میں بھی ختم ہو جاؤں گا. اب تک تو تم بھی میرے ساتھ تھے, میں تمہارے ساتھ تھا, لیکن دیکھو یہ قیامت کی رات ہے, یہ ظالم خیمے لوٹ لیں گے, تم صبر کرنا. یہ لوگ چادریں چھین لیں گے, تم صبر کرنا. تبرکات آل محمد لوٹ لیں گے, تم صبر کرنا. بازوں میں رسم باندھی جائے گی, تم صبر کرنا. یہ باتیں کہتے کہتے ایک وصیت زینب سے حسین نے عجیب و غریب کی. یہ کون سی رات ہے؟ عاشور کی رات ہے. شام غریبہ ہے, خیمے جل رہے ہیں, لاشیں بکھرے ہوئے ہیں. زینب سے یہ مصیبت کے وقت حسین کہہ رہے ہیں میری بہن آج کی شب اپنے بھائی کو نماز شب میں فراموش. جزاکم ربکم. ہاں ہزاروں, یہ عاشور کی رات بڑی تھکاوٹ کی رات ہے, لیکن حسین کی وصیت اپنے بہن سے ہے. ممکن ہو سکا تو کل کچھ وقت نکال کے ضرور نماز شب پڑھ لو. کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں, آپ کو ہدیتاً دی جائیں گی. جو پڑھنا چاہتے ہیں ضرور لے کے جائیں. کیا کہتے ہیں بہن آج کی شب حسین نے یہ وصیت کیوں کی؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علی اکبر کی شہادت کے بعد, قاسم کی شہادت کے بعد, عباس کے شان منقطع ہونے کے بعد 6 مہینے کے بچے کے گردن پہ تیرے سے شوا چلنے کے بعد خود حسین کی شہادت کے بعد کیا قیامت نہیں آ جاتی؟ نہیں, رسول اللہ کی اس دعا کی لاج رکھے حسین نے یہ کہتے ہوئے کہ آج کی شب نماز شب میں فراموش نہیں کرنا, اس لیے کہ قیامت آ جاتی, اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا. اللہ کا عذاب اب نہیں تو پھر کب نازل ہو. اپنے جد کی داد کی لاج رکھی نماز شب کی تاکید کرتے ہوئے. دوسرے یہ کہ زینب ایسی عبادت گزار علی کی بیٹی حسین کی بہن تھی, زینب کے لیے یہ ناممکن تھا کہ عاشور کی رات زینب نماز شب کو فراموش کر دیتی. اب حسین چلے, رخصت ہوئے. زینب ام کلثوم سے روایت میں کہ فضہ سے بھی رخصتی کی. اے فضہ تم نے بچپن سے ہماری پرورش کی, تم پر بھی حسین کا سلام آخر ہو. اب حسین چلے, ایک ایک آئے, جنگ کرتے رہے, واصل جہنم ہوتے رہے, 10 آئے, جم غفیر آئے. ایسے لگتا تھا کہ علی کی تلوار صفین میں چل رہی ہے. سر تھے جو مثل کھیلی کے دانوں کے اڑ رہے تھے. فاطمہ کا لال جنگ کرتے جاتا تھا, نیزہ نصب کر دیے تھے, اپنے مقام پہ آتے, آگے بڑھ کر حملہ کرتے, آگے بڑھ کر حملہ کرتے. الامان الحفیظ کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. ایک مرتبہ حسین جنگ کرتے کرتے فرات پر قبضہ کیا. نہیں معلوم حسین کو عباس یاد آ گئے بھیا عباس, اے میرے لشکر کے علم بردار, تو ہی میری جنگ کے دیکھ کے تعریف کر سکتا ہے. اے میرے بھائی, اپنے اس بھائی کی جنگ نہیں دیکھتا جس کا بھلا گھر اجڑ چکا, تجھ جیسا بھائی جا ہو چکا. آج جنگ دیکھ, قبضہ میرا ہے. اب حسین جنگ کر رہے ہیں, اشیاء کوفہ و شام وزیر کوفہ سے ٹکرا رہے ہیں. علمان الحفیظ کی آواز بلند ہو رہی ہے. ایسے میں کربلا کے میدان میں ایک آواز گونجی, یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ, ہماری بارگاہ میں, اے میرے خاص بندے, داخل ہو جا میری جنت میں, تو مجھ سے راضی ہے, میں تجھ سے راضی. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا, آسمان کی طرف دیکھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. آزادارو جو بھاگے ہوئے تھے اب قریب آئے. حسین کی آواز تھی, واقلۃ ناصرہ, ہائے قلت میرے ناظر نہیں ہے. شہداء کی لاشیں ڈھیر رہی تھی,
اب حسین پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، کوئی نیزے چلا رہا تھا۔ روایت میں ہے اگر کسی شفیع کے ہاتھ میں ہتھیار نہ ہوتا، فاطمہ کے لال پہ پتھر برسا دینا۔ ایک مرتبہ ایک تیر آیا، حسین کے پیشانی پر لگا، حسین جھومنے لگے۔ ایک مرتبہ تیر کو نکالا، چلو میں اپنے خون کو دیا، چہرے پہ ملا، پھر دوسرا تیر آیا، پہلو پہ لگا، ایک نیزے کی تکار ایسے لگی فاطمہ کا لال، ارے گھوڑے سے خاک کربلا بلایا، راکب دوش نبی وارد زمین کربلا۔ اتنے تیر پیوست تھے حسین کے جسم میں، جو جو تیر اندر داخل ہوتے حسین کا جسم خاک کربلا سے ارے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے خاک کربلا کو اکٹھا کیا، سجدے معبود نے سر رکھ دیا، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ لا معبود الا سواک۔ حسین جیسے صابر امام کے لیے ممکن تھا، اس وقت بھی حسین نے کوئی شکایت نہیں کی، معبود میرا علی اکبر یہ لوگوں نے شہید کر دیا۔ عباس کے شاہ میں بولتا تھے نہیں، اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول حسین، آؤ یا علی مرتضیٰ، آپ کے تیر پیر میں پیوست تھا، رسول نے مشورہ دیا تھا علی جب نماز میں تیر نکال لو محسوس نہیں ہوگا، آؤ اپنے بیٹے کے تیروں کو دیکھو، ایک نہیں 1999 زخم۔ ارے ظالم نے این حالت سجدہ میں وہ ظلم کیا، ارے حسین پر کیا گزر گئی محسوس نہیں ہوا۔ یہ قرب الہی کی ایسی منزل تھی، لقاء اللہ کی ایسی منزل تھی کہ اب وہ ظلم اتنا سنگین تھا، قیامت کے آثار نمودار ہوئے، آسمان کو گہن لگا، آفتاب کو گہن لگا، آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی۔ زینب نے زین العابدین کو چوکا، کہا بیٹا دیکھو یہ کیسے قیامت کے آثار ہیں۔ وہ بھی اماں پردہ ہٹائیے، جو منظر دیکھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے وہ بھی اماں پنجتن کا خاتمہ ہو گیا، میرے بابا کا سر نوکے نیزہ پر